ناظرین اکرام، تبلیغی جماعت کے بارے میں سعودی عرب کے بڑے مشہور عالم دین فضیلت الشیخ صالح غانم اسدلان حفظہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا۔ ہم یہاں آپ کی خدمت میں ان سے پوچھے گئے سوال کے جواب کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ شیخنا فاضل، ما رأيكم في فضیلت الشیخ، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جماعة التبلیغ جواب: من عرف اصلها وما يستطيع تبلیغی جماعت کے بارے میں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ جماعت نقشبندی جماعت ہے، صوفیوں کی تنظیم ہے اور نورانیہ فکر سے متاثر ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ هذا اول واحد. عد اصبع. جماعة سمى نورانية نقشبندية صوفية. هذا واحد. اثنين، اور دوسری بات یہ کہ کیا آپ ان کے بزرگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون کون ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ لوگ تو اس ملک میں رہتے ہیں جس کی حکومت توحید کی دعوت دیتی ہے۔ آپ لوگ تو وہاں رہتے ہیں جہاں وحی کا نزول ہوا، اور اس ملک کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ملک توحید پر قائم ہے۔ پھر تمہیں ان سے دلچسپی کیوں؟ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں کو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون تھے؟ سب سے پہلے تو ہیں الیاس، پھر ان کے نائب، اور پھر ان کے نائب۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں دفن ہیں؟ جی ہاں، یہ جامع مسجد میں دفن ہے۔ مقبورين فيه في الجامع في المسجد. جاءتم يا تبليغيين یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں تتخذون ایسے لوگوں کو اپنا امیر اور رہبر بناتے ہو جو مسجدوں میں دفن ہونا پسند کرتے ہوں۔ وين افكاركم؟ تمہاری عقل کہاں چلی وين گئی؟ عقلكم؟ تمہارا بھیجا کہاں گم ہو گیا؟ دعوة تمہاری سوچ و فکر کو کیا ہو گیا ابن عبد الوهاب کہ تم شیخ محمد ابن عبد الوہاب جیسے شخص کی دعوت جو توحید اور تحقیق کی دعوت ہے اس کو چھوڑ کر ایک ایسی دعوت کی طرف مائل ہوئے ہو جو صوفیوں کی نقشبندی فکر سے جڑی ہوئی ہے اور تمام کی تمام خرافات پر مبنی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، ان کے علماء کے بقول تبلیغی نصاب کا پڑھنا حج بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ التبليغيين في الهند وباكستان وغيرها افضل من حج بيت الله الحرام. کیا تم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتے ہو جن کا ایسا عقیدہ ہو؟ ہمارے یہاں تو ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ہم لوگ مشاورتی کمیٹی میں ہر ہفتے پیر کے دن دو کر کے بلاتے ہیں، اور وزیر داخلہ امیر نائب کے بموجب حکم ان سے تعہد لیتے ہیں، یہ عہد و پیما لیا جاتا ہے کہ تم اس تبلیغی جماعت کا بائیکاٹ کرتے ہو یا نہیں، انہیں ناپسند کرتے ہو یا نہیں، اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی نکلو گے یا نہیں، اور یہ بھی کہ انہیں اپنے گھروں میں داخل کرو گے یا نہیں، اور نہ ہی ان کی کسی طرح کی مہمان نوازی کرو گے۔ ان پانچوں باتوں پر عہد و پیما لیا جاتا ہے، ان کے دستخط لیے جاتے ہیں، اور جو ان باتوں سے پرہیز کرتا اور بچتا ہے تو پھر اسے پولیس والے لے کر آتے ہیں۔ اور ہر پیر کے دن ہمارے یہاں ائمہ مساجد کے امتحانات کا سلسلہ رہتا ہے۔ ہم ان کے امتحانات کے بعد ان تبلیغی جماعت والوں سے عہد و پیما لیتے ہیں، اور ہاں، بہت کم لوگ ہی ان سے جڑنے کا خیال ظاہر کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو ان سے متاثر ہوتے ہیں 2-3 مرتبہ بلاتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں آتا اور اگر کسی کا رجحان تبلیغی جماعت سے جڑنے کا ہوتا ہے تو ہم اسے کورٹ کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ وہ تبلیغی جماعت سے نہ جڑے۔ میرے بھائیوں، ان کے ساتھ جڑنا، ان سے تعاون کرنا، ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں، اور ان کا ہماری مساجد میں گزر بسر کرنا یعنی قیام بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس ملک میں ان لوگوں پر وزیر داخلہ کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ يقومون في المساجد. في آخر ناظرین اکرام، ہم نے آپ کی خدمت میں فضیلت شیخ صالح غانم اسدلان حفظہ اللہ کی جو رائے تبلیغی جماعت کے بارے میں ہے ان کی آواز کے ساتھ اردو کے ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔